اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن ہوتے ہیں قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سوال و جواب کے 2 دن ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کے ایک جید عالم دین کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں محترم مہمان کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، زمین سے لے کر آسمان تک ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے۔ بس کسی اہل نظر کی خدمت میں اپنے سوالات کو رکھنا چاہیے اور ان کے سامنے زانوِ تلمس تہہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی محمد زبیر صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک ممتاز، محبوب اور مقبول نام، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پیام صبح کا لازمی جز، گزشتہ 12 برس سے ہمارے پروگرام میں شریک ہیں اور وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورۃ الفیل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ جاوید ستار صاحب ہیں کراچی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، اسکولوں کی انتظامیہ سالانہ چھٹیوں کی فیسیں بھی اپنے طلباء سے وصول کرتی ہیں، کیا اسکول انتظامیہ کا اس طرح بچوں کے والدین سے چھٹیوں کی فیسیں وصول کرنا شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس مسئلے کا اصل شرعی دار و مدار اسکول انتظامیہ اور طلبہ کے والدین کے درمیان ہونے والے معاہدے سے ہے۔ اچھا، کہ ان کا آپس کے اندر معاہدہ کیا ہے۔ اگر ان کے درمیان میں معاہدہ یہ ہو
کہ چھٹیوں کے زمانے کی فیس منہا کی جائے گی، یعنی طلبہ کے والدین وہ فیس ادا نہیں کریں گے اور صرف تعلیمی ایام کی فیس ادا کی اور وصول کی جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں طلبہ اور طالبات کے والدین تعلیمی ایام کی فیس دینے کے پابند ہیں، اور اسکول انتظامیہ کے لیے بھی چھٹی کے زمانے کی فیسیں وصول کرنا یا اس کی ڈیمانڈ اور مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے درمیان میں باقاعدہ اس بات کا معاہدہ اور ضابطہ ہو۔ لیکن اگر سالانہ اسکول کے اندر داخلے کا معاملہ ہو اور سالانہ فیس طے کی جائے، یعنی ایک جیسا کہ ہمارے ہاں ماہانہ بنیادوں پر فیس ادا کی جاتی ہے، تو بچہ یا بچی جو اسکول کے اندر داخلہ لیتے ہیں وہ پورے سال کے لیے داخلہ لیا کرتے ہیں۔ جب وہ پورے سال کے لیے داخلہ لیا کرتے ہیں تو اس کی سالانہ ایک فیس ہوتی ہے جس کو ماہانہ بنیادوں پر قسط وار ادا کی جاتی ہے۔ اگر خالص مینشن کر کے داخلے کے وقت میں چھٹیوں کے زمانے کی فیس کو باقاعدہ کٹوتی کرنے، منہا کرنے، علیحدہ کرنے کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، پھر تو اس معاہدے کی عملداری کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں اسکول انتظامیہ کے لیے سالانہ چھٹیوں کی فیس وصول کرنا شرعاً جائز ہے، اور اس میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ مہینے کے اندر 4 اتواریں آتی ہیں، اب ان اتواروں کو اور ان چھٹیوں کو کوئی منہا نہیں کرتا، بلکہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جناب یہ پورے مہینے کی فیس ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اتوار کے دن کو کوئی کٹوتی، کوئی منہا، کوئی اس کو ختم نہیں کیا جاتا اور اس کو مستثنیٰ نہیں کیا جاتا، بلکہ پورے کے پورے مہینے کی فیس وصول کی جاتی ہے۔ بعینی اسی طریقے سے جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں ان چھٹیوں کو بھی اسی سال کے زمرے کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر علیحدہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اگر علیحدہ سے کوئی ضابطہ اور معاہدہ نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں فیسوں کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے اور فیس وصول بھی وہ کر سکتے ہیں، اور والدین پر وہ فیس ادا کرنا بھی شرعاً اور قانوناً لازم ہوگا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں 2 باتیں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہم فتوے کے اندر بھی لکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انیق صاحب، تعلیم کو تجارت کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں جیسے بہت سارے دیگر شعبوں میں زوال آیا ہے، تو ہمارے ہاں پاکستان کے معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسکول کھولنا، اسکول چلانا، یہ ایک باقاعدہ تجارتی فرم، انڈسٹری، فیکٹری، کارخانہ، آپ نے ایک شاپنگ پلازا، آپ نے ایک دکان، پرچون اور تھوک کا آپ نے ایک سینٹر کھول دیا، اور یہ تصور ہے کہ اب اس میں اتنے پیسے آئیں گے اور کمائی کمائی کمائی، یہی مقصود، یہی مطمع نظر، یہی مبلغ علم۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار اسلام کے مزاج و مذاق سے میل کھانے والا نہیں ہے۔ علم ایک لطیف جوہر کا نام ہے، اسے تقسیم ہونا چاہیے اور اس سے بلا معاوضہ تقسیم ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال میں بات لکھی، اللہ نے قدرت کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے جن جن چیزوں کو دنیا کے اندر عام تام فرمایا ہے، اس کی انسانی ضرورت کے مطابق اس کی نشر و اشاعت اور ابلاغ اور اس کا پھیلاؤ اور اس کا سکڑنا، یہ انسانی فطرت اور نیچر اور ضرورت کے مطابق رکھا ہے۔ مثلا انہوں نے فرمایا کہ دیکھو سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو حیات اور زندگانی پانی کے ذریعے سے عطا کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جانور ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، رینگنے والے جانور ہوں، پیروں کے بر چلنے والے جانور، تو یہ سارے کے سارے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، نہ نباتات، نہ حیوانات، نہ انسان، یہ پانی کے بغیر نہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے چونکہ اس کو حیات کا ذریعہ بنایا تھا تو اس کو عام بھی کر دیا۔ ہیرا جواہرات انسان کے تعیش کا ذریعہ تو ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو غاروں میں
اللہ نے اس کو پہاڑوں میں، اللہ نے ان معدنیات کو زمین کے اندر انہی سٹوریج کے اندر فکس کر دیا، رکھ دیا، وہاں آپ محنت کر کے کاوش کر کے ان کو نکالتے ہیں۔ پانی کو عام کیا، ہیرے سونے جواہرات کو، حالانکہ اللہ کے خزانے میں پانی ہو کہ سونا یہ تو برابر ہے، اللہ کے خزانے میں کک ہو کہ لکھ ہو، جو ہو کہ 100 ہو، وہ سارے کا سارا برابر ہے۔ خود اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے یہ دنیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ دنیا نہیں ہے الا متاع، غرور، دھوکے کا سامان۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کی نظر میں دنیا کی کیا ویلیو؟ تو جس طریقے سے جس چیز کی نیچر کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ، چیز کی ضرورت اور حیات کا دار و مدار کم تو وہ سکیڑی گئی ہے، وہ مقید کی گئی ہے، وہ محدود کی گئی ہے۔ بعینی یہ بات مثال کے طور پر پیش کرنے کے بعد اب وہ فرماتے ہیں علم اس لطیف جوہر کا نام ہے جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، سبحان اللہ، زندگی گزارنے کا قرینہ ہے، سلیقہ ہے، وتیرہ ہے، یہ انسان کی عادات ہے۔ تو انسان کس طرح زندگی گزارے کیسے نہ گزارے، تو ان گزارنے کے طریقوں کو کیا محدود کیا جائے گا، کیا دشوار بنایا جائے گا، کیا پر مشقت بنایا جائے گا، کیا خاص کیا جائے گا، کیا اس کو محدود کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اس کو عام تام کیا جائے، پھیلایا جائے، پھیلایا جائے۔ اور آج کہا جاتا ہے ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس، اسلام کی نظر میں انسان کا سب سے بڑا حق علم ہے، اور اس علم کا پھیلاؤ ہونا چاہیے، اس کا ابلاغ ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ بتائیے، یہ تو ایک الگ ہمارے زوال کی اور پستی کی علامت ہے انیق صاحب، کہ جس امت کی وحی کی ابتدا اقرا 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 بسم ربک الذی خلق سے ہوا تھا، آج وہی امت لا علم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی علم کی کتاب لا علموں کے ہاتھوں کے اندر، اور پھر وہ کتاب مردوں کو زندہ کرنے کے لیے تھی، اور ہم نے مردے بخشوانے کے اوپر اس کو لگا دیا، ہم نے کتاب تلاوت بنایا، کتاب ہدایت نہیں بنایا۔ ہم تبرک حاصل کر رہے ہیں، ہم اس سے زیادہ آنکھوں سے لگائیں گے، چومیں گے، سر پہ رکھیں گے، پیٹھ نہ ہو جائے، احکام کی صبح شام دھجیاں بھی کہنے گے، قانون غیروں کا چلائیں گے، پیٹھ البتہ قرآن کی طرف نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے، اور اسی کی وجہ سے امت زوال اور پستی کا شکار ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا پھیلاؤ ہونا چاہیے، اور اس علم کے پھیلاؤ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کو اس پر چارٹرڈ بنانے چاہیے، اقوام عالم کو اس پر آنا چاہیے، اور ان سے زیادہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے، وہ تو کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی، سائنس، نت نئے، واسا، ناسا، سینٹر، سائنسی تحقیقات، وہ تو پھیلاؤ اس کا عام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں محدود ہے، تو ہم اپنا رونا رو رہے ہیں کہ اس کا پھیلاؤ عام ہونا چاہیے۔ اس سلسلے کے اندر اسکول انتظامیہ کا ایک علمی مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، جو آج ہمارے سماج میں مفقود ہے۔ ان کا کاروباری اور ان کا پیسہ کمانا، اللہ بچائے، اللہ بچائے، ہم نے مذہب کو مال کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ کہاں؟ کبھی حج کے راستے سے، کبھی تعویذات کے راستے سے، کبھی استخارے سینٹر کے راستے سے، کبھی آن لائن قرآن کی تعلیم کے راستے سے، کبھی مختلف ٹرانسمیشنوں کے راستے سے، کبھی مختلف لوگوں کو مشورہ، دینی مشورہ ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ، اس کے پاؤنڈ اور ڈالر کے اندر فیسیں اس شکل کے اندر، اور پھر یہ جو علم کا پھیلاؤ جو عام ہونا چاہیے تھا گلی کوچوں کے اندر، ہم نے اس کو کیلکولیٹر کے ساتھ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اس کے لیے باقاعدہ 99 کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ علم کو ہم نے مخلوط کر دیا ہے مادہ پرستی کے ساتھ، یعنی علم تھا دراصل دماغ کا کام، ہم نے دماغ کے بجائے اس کو پیٹ سے سوچنے کا ایک مزاج بنا لیا ہے۔ تو یہ ایک بات ضرور ہے، یہ ایک درد دل ضرور ہے کہ اسکول انتظامیہ کا ریسرچ کا دماغ ہونا چاہیے، ان کا علمی مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ لہذا جب ایک مرتبہ یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے صاحب، تو پھر وہ اس طرح کی کمائی کے راستے نہیں تلاش کرتے، بلکہ طلباء کے اندر علم کے منتقلی کے راستے تلاش کرتے ہیں، اور وہ اصل چیز ہے۔ اور وہ آسانی ہے کہ علم کی فراہمی ہو، نیچے تک علم جائے۔ اگر یہ فیسیں زیادہ کر دی گئیں تو ذرا دقت ہوتی ہے ہم جیسے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی اعتدال کے ساتھ ہم دیکھیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک اسکول انتظامیہ ہے، اس کو اخراجات بھی کرنے ہوتے ہیں، اپنے ٹیچرز کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل، تپائیاں، ڈیسک کے اخراجات، مختلف چیزیں، تو ان ایکسپینس ان کے بارے میں ہم کبھی نفی نہیں کر رہے، لیکن اعتدال،
ایک تو اعتدال، دوسرا مائنڈ سیٹ یہ، تیسرا ہمارے ملک کے اندر اس وقت مہنگائی اور جو معیشت کا بحران چل رہا ہے، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے یہاں کے پاکستانی مسلمانوں اور برادران اسلام اور ان کی آل اولاد کے لیے ہم جتنا ہو سکے آسانیاں پیدا کریں، یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دماغ کمرشل نہ ہو جی، اور تعلیمی ادارے کو انڈسٹری نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ اگلا سوال نعیم الدین صاحب کا ہے کراچی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو نماز کے وقت مسجد میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ نمازیوں کی نمازوں میں خلل ڈالتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو لانا چاہیے تاکہ ان کی نمازوں کی عادت بن سکے۔ اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ انیق صاحب، یہ ہمارے سماج کا اور ہماری مساجد کا بلکہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا میں ایک تو چیزیں غلط سلط بہت زیادہ پھیلتی ہیں، خشک و تر، رطب و یابس کا مجموعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ ایک پہلو بس کسی جگہ کا کوئی دیکھ لیا اور اس کو ہائی لائٹ کر کے پھیلاتے رہتے ہیں۔ مثلا ترکی کی بعض مساجد کی تصاویر دے دیں گے، عرب کی بعض مساجد کی، یورپ کی بعض مساجد کی، کہ دیکھو جی یہاں تو بچوں کے لیے الگ سے سینٹر بنایا ہوا ہے، ایک الگ سے مسجد کے ساتھ انہوں نے ایک ایریا مختص کر دیا ہے، اور ان بچوں کے لیے کچھ کھلونے رکھ دیے ہیں، ان بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے جانماز، اور پھر ساتھ میں ہمارے یہاں کے جو بوڑھے حضرات مسجدوں میں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی تنقید اور تردید۔ اس سلسلے کے اندر جو اصل شرعی فقہی حقیقی پوزیشن ہے، ایک مرتبہ ان کو سمجھنا چاہیے، اہل محلہ کو بھی، مساجد کی انتظامیہ کو بھی۔ وہ کیا ہے؟ دو طرح کی باتیں ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم الی آخری الحدیث۔ اپنی مساجد کو چھوٹے بچوں سے بچاؤ اور پاگل لوگوں اور مجنون لوگوں سے بچاؤ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے بعد بیع و شراء کی بھی ممانعت اور دوسری چیزیں جو ہمارا آج کا سوال کا موضوع نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مساجد کو بچوں سے اور پاگلوں سے بچاؤ۔ دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ ایک نہیں متعدد احادیث میں یہ آیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو نماز کی ترغیب دو اور نماز کی عادت ڈلواؤ اور ان کو مساجد کا عادی بناؤ اور اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ اور ان کو نماز کا ڈھنگ اور طریقہ سکھاؤ۔ ساتھ ساتھ میں یہ کہ وہ بچے مسجد میں جائیں گے، امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، جو بھی وہاں سکالر ہوں گے، اس ریلیجس سکالر کی وہ بات سنیں گے، کچھ ان کی تربیت ہوگی، ان کو ترغیب ملے گی، تلقین ہوگی۔ تو یہ ایک الگ ایک اور اینگل یہ بھی ہے۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھا جائے اور خود احادیث اور قرآن کریم کی آیات کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو جو اصل چھن کر کے پوزیشن نکلتی ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے، اگر بچے ایسے ہوں جو پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہوں اور عبادات میں خلل کا ذریعہ نہ ہوں، شور و شغب نہ کریں، اتنا فہم ادراک اور سمجھ ہو، چاہے وہ نابالغ ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں، لیکن وہ بالکل شیر خاری سے فوری بعد والی حالت نہیں ہے جن کو سنبھالنا پڑے، بلکہ وہ جا کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ سکیں یا پچھلی صف کے اندر وہ کھڑے ہوں، روئیں نہیں، دوران نماز دوسروں کی نماز کے اندر شور و شغب نہ کریں اور خلل نہ ڈالیں۔ ایسے بچوں کو نہ صرف یہ کہ مساجد میں لے جانا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ ایسے بچوں کو لے جانے کی شرعی ترغیب ہے۔ ان کو لے جایا جائے، سکھایا جائے، بہت اچھا ہے۔ جمعے کے وقت میں وہ ابا جان کے ساتھ جائے، عام نمازوں میں وہ والد صاحب کے ساتھ جائے، وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جائے، اپنے دادا کے ساتھ جائے، اپنے نانا کے ساتھ جائے، اور وہ بزرگ اپنے ان پوتوں کو، نواسوں کو، ان کو لے کر کے جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اس کی ترغیب ہے، اور وہ جا کر کے وہاں پر سیکھیں گے بعینی اسی طریقے سے جیسا کہ باپ اپنے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جایا کرتے ہیں۔ ہماری مشرقی روایات، عربی روایات بھی یہ ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بچے اس طرح اور اس مرحلے کے ہوں کہ وہ شور و شغب کرتے ہوں، پاکی ناپاکی کا ان کو پتہ نہ چلتا ہو، ایون کہ پیشاب وغیرہ کا ان کو پتہ نہ چلتا ہو، اور وہاں جا کر لوگوں کی نمازوں کے اندر خلل ڈالیں، تو صرف یہ نہیں ہے کہ ان بچوں کو مسجد میں لے جانا نہیں چاہیے، بلکہ
بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ لے کر جانے والا جو والد اور سرپرست ہے، بچے پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ مکلف اور مسئول اور ذمہ دار نہیں ہے، یہ والد دوسروں کی نمازوں میں خلل ڈالنے کا گناہ گار ہوگا اور یہ غلط کام کر رہا ہوگا، اور یہ دوسروں کو بھی نمازوں کو خراب کرنے کا ذمہ دار کہلائے گا۔ میرا سوال یہ کہ کیا ایسے چھوٹے شیر خاری سے آگے والی بس ذرا سا وہ چلنے پھرنے کا قابل ہوا اور لڑکھڑاتا ہوا بچہ، کیا اس کو ہمارا آج کا سماج کا والد اپنے دفتر میں لے کر جاتا ہے، فیکٹری میں لے کر جاتا ہے، کارخانے میں لے کر جاتا ہے، بینک میں لے کر جاتا ہے، جہاں وہ ڈیوٹی ملازمت جاب کرتا ہے، کیا وہاں پر وہ لے کر کے جاتا ہے؟ نہیں لے کر جاتا، تو مسجد میں کیوں لے کر کے آتا ہے؟ اعتدال نہیں ہے ہمارے ہاں، افراط و تفریط ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر کیا بات، جی ترکی کی مسجد ہے، دیکھو بچے کھیل رہے ہیں، فلاں عرب ملک کی یا یورپ کی مسجد الگ سے ایریا، تو بھائی یا تو ایک بات یہ ہے کہ وہی انتظام یہاں پر کیا جائے، اچھا وہ انتظام عام طور پر نہیں ہے، یا تو وہ انتظام کرو کہ الگ سے ان کے لیے ایریا بناؤ، وہاں پر ایک نگران مقرر کرو، ایک ذمہ دار مقرر کرو، اور مسجد کے خرچ پہ کرو، اچھی باتیں کر لو۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے اس وقت کے معاشرے کے اندر عام طور پر اس طرح کا رواج اور نظام نہیں ہے، تو پھر اہل محلہ اور نمازیوں کو اس بات کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انیق صاحب، میں اس سوال کے جواب میں اس لیے زور دے رہا ہوں، ہمارے ہاں اس معاملے میں زبردست افراط و تفریط ہے۔ اب وہ والد اپنے بچے کو لے کر کے آ گیا، وہ صفوں کے آگے بھاگ رہا ہے، وہ شور و شغب کر رہا ہے، وہ پیشاب پخانے نجاست اور پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کر پا رہا، ایسی صورتحال میں اگر اس کے والد کو امام صاحب یا کوئی نمازی ساتھی منع کرتا ہے تو اب وہ ناراض ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر خدا جانے کیا کیا، اور پھر کہا جاتا ہے یہ علماء کی تنگ نظری ہے، مولوی صاحبان یا امام مسجد یا مؤذن صاحب یا انتظامیہ مسجد کی تنگ نظری ہے۔ ہرگز نہیں ہے تنگ نظری، بلکہ خود جو حدیث کی روح ہے، اس روح کو تو آپ دیکھو نا، وہ کیا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر، جنبو مساجدکم صبیانکم، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے بچوں کو ترغیب ملے؟ پھر کیوں ارشاد فرمایا کہ اپنی مساجد کو اپنے بچوں سے بچاؤ؟ ہاں، حضرات حسنین آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ کبھی دفعہ کمر پر بچے سوار ہو جایا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام اپنے بچوں کو لاتے تھے، اور بچوں کو 7 سال کی عمر ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ بچوں کو اب نماز کی ترغیب دو اور ان کو نمازیں سکھاؤ، اور پھر یہ ارشاد فرمایا 10 سال ہو جائے یا اتنی عمر ہو جائے، اگرچہ وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا، نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرنے تک کے بھی الفاظ آ رہے ہیں، ہلکی چپت لگا دینا جیسی جو مار ہوتی ہے وہ بھی لگا دینے کا حدیث کے اندر حکم آ رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ اب وہ ترغیب، تو اس میں اعتدال والا جو سمجھ میں مسئلہ آتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف مساجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم کتنا گہرا ہے، انطہرا بیتی للطائفین، باپ بیٹے پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ میری مسجد اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والے عبادت گزاروں کے لیے، نمازیوں کے لیے تم دونوں پاک کرو۔ پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی صفائی کرو، پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مساجد کو صاف رکھنے کا حدیث میں اس قدر حکم، پیاز کھا کر کے کوئی شخص نہ آئے، کوئی شخص وہاں پر بدبودار چیز لے کر کے نہ آئے، کوئی شخص وہاں پر تھوکے نہیں، کوئی شخص قبلہ رخ نہ تھوکے، کوئی شخص وہاں پر کوئی کچرا نہ پھینکے، بلکہ اس کی صفائی کرے، اور صفائی کرنے پر فضائل، اور پھر وہاں روشنی پیدا کرو اس کے فضائل، اور اس کے اوپر دعائیں، یہ سارے کے سارے احکام موجود ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو مجموعے کو سامنے رکھ کر کے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، اگر بچہ اس قدر سمجھ رکھنے والا ہے جو اپنے آپ کو سنبھال سکے، عبادت گزاروں کی عبادت میں شور و شغب نہ کرے، خلل اندازی کا ذریعہ نہ بنے، ایسے بچوں کو لے جانا نہ صرف یہ کہ جائز، بلکہ ایسے بچوں کو لے کر جانے کی شریعت میں ترغیب ہے، تلقین ہے۔ اور اگر بچہ ایسا ہے، والد تو نماز کے لیے بند گیا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر وہ تو اب رکعتوں کے اندر شروع ہو گیا، اب معاملہ یہ کہ وہ بچہ ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، شور و شغب کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جامعہ صفا کے اندر باقاعدہ صفا ٹرسٹ کے جو طلباء ذمہ داران ہیں، ہم نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے، وہ جوتے سیدھے کر لیتے ہیں نمازیوں کے، تولیہ لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، آنے والے نمازیوں کے لیے راستہ وغیرہ بنانا۔ یقین جانیں جن جگہوں یا مدارس کے اندر ایسا منظم نظام ہے، وہاں کئی بڑے طلباء نے ایسے چھوٹے بچوں کے پیشاب بھی صاف کیے، اور وہ کیوں صاف کرنا پڑتا ہے؟ وہ اسی لیے کہ وہ اہل محلہ ہیں، اگر بولیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر ہم وہ محسوس کر لیں گے، مائنڈ کر لیں گے، اور اگر نہیں بولیں تو پھر یہ صورتحال ہے۔ تو اس لیے
چھوٹا بچہ جو بالکل ناسمجھ ہو، فہم اور ادراک نہیں رکھتا، ایسے بچوں کو نہیں لے کر جانا چاہیے، اور ایسے بچوں کو اگر امام صاحب یا مسجد کی انتظامیہ روکتی ہے اور منع کرتی ہے، بالکل صحیح ہے، روکنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے۔ ہاں، بچہ اگر اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ وہ مہمانوں کے سامنے، گھر کی بیٹھک میں یا عام جگہوں پر بھی جا کر کے آرام کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، کسی کی عبادت کے اندر خلل نہیں ڈالتا، تو ایسے بچوں کو لے جانا چاہیے۔ یہی شرعی پوزیشن اور مسئلہ ہے، اس پر اسی انداز میں اس کی روح کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر۔ بلال صاحب ہیں لاہور سے، مفتی صاحب مہر فاطمی کی کتنی رقم بنتی ہے اور کم سے کم مہر کتنا ہوتا ہے؟ نیز یہ ارشاد فرمائیں کہ بیٹی کی شادی کروانے کی صورت میں اس کا حق مہر کتنا مقرر کروانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ بھی بڑا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو مختصر لفظوں میں مہر فاطمی کی مقدار عرض کر دوں کہ 1528.30 گرام چاندی، دوبارہ 1528.30 گرام چاندی، یہ مہر فاطمی کی مقدار ہے۔ پیسوں کے اعتبار سے اگر آج کے ریٹ، کیونکہ چاندی کا ریٹ تو اپ ڈاؤن بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو آج کے حساب سے اگر پیسوں کے حساب سے ہم دیکھیں تو 3,66,750 روپیہ بنتا ہے۔ 3,66,750 روپیہ، یعنی تقریباً 3.25 لاکھ، 3,66,000 یعنی 4.5 لاکھ روپیہ۔ یہ ہو گیا مہر فاطمی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر مقرر تھا، تو یہ مہر فاطمی ہے۔ ایک اور سوال کے اندر آپ نے پوچھا کہ کم سے کم مہر کتنا ہوتا ہے، تو کم سے کم مہر کتنا ہوتا ہے آج کل کے حساب سے وہ بنتا ہے 7,365 روپیہ، 7,365 روپیہ، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے 10 درہم ہوتے تھے، جس کی آج کل کے حساب سے ویلیو یہ بنتی ہے۔ تو 7,366 روپیہ یعنی تقریباً سمجھ لیں 7,500 روپیہ، تو 7,500 روپیہ یہ کم سے کم مہر ہے۔ میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ اس درہم اور چاندی کا چونکہ ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو یہ قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تو کم سے کم مہر کی جو مقدار بن رہی تھی وہ 5,000 روپے بن رہی تھی، اب 7,500 روپے بن رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا سائل کے سوال کا جو شروع کا جو دو اس کے حصے ہیں وہ ہو گیا کہ جناب مہر فاطمی کتنی ہے، ہم نے بتا دیا تقریباً 4.25 لاکھ، اور کم سے کم مہر کتنا ہے وہ ہم نے بتا دیا تقریباً 7,500۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کی شادی کرانے پر اس کا مہر کتنا مقرر کروانا چاہیے، تو آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی اس میں تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں سماج میں اس مسئلے کے اندر بھی غیر معمولی افراط و تفریط ہے، خاص طور پر جب بیٹیوں کی شادیوں کا موقع آتا ہے، دو خاندانوں کے درمیان اور بہت سارے معاملات طے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں مہر کی جب بات آتی ہے تو اس میں افراط و تفریط۔ پھر خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے اور خود بھی کئی دفعہ یہ موقع ملا کہ جب شادیوں کی تقریب میں نکاح خواہ جا کر نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت جب وہ کھانا آتا ہے حق مہر، مبلغ حق مہر معجل یا مؤجل، تو اس ٹائم پر جب وہ لڑکے سے یا لڑکے کے باپ سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ نے کتنا مہر مقرر کیا، یا لڑکی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنا مہر لینے پر راضی ہیں، یعنی آپ کی بیٹی یا بہن جو بھی، تو اس وقت بھی یہ مسئلہ آتا ہے، اور لوگ اس وقت بھی جو باتیں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اس مسئلہ شرعی کی روح سے ناواقفیت والی باتیں ہوتی ہیں، اور اس وقت ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اب اگر ان کو سمجھایا بھی جائے تو یہ تو نکاح کی پوری تقریب ہے، پورا کا پورا لیکچر ادھر چلا جائے گا، تو شاید ان کو بھی بار گزرے اور بوجھ گزرے۔ اصل حقیقی مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہر کم سے کم رکھا جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہر کم سے کم رکھنا یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، اور ایک حدیث بھی چونکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا اور اچھا نکاح، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہوں، اخراجات میں آسانی ہو۔ اچھا، یہاں اخراجات کی بات ہے، مہر کی بات نہیں ہے، یہ ہے بنیادی غلط فہمی۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے مہر کم سے کم رکھو، یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔
پھر جب علماء عام طور پر ممبروں پر یہ تقریریں کرتے ہیں سادگی ہو سادگی ہو سادگی ہو، تو پھر وہ لڑکی یا لڑکی کا والد یہ سمجھتا ہے کہ جناب سادگی کا تقاضا یہ ہے کہ مہر بھی کم سے کم ہو، چنانچہ ہم نے اپنے کئی پرانے بوڑھے بزرگوں کو یا دیہاتوں میں آج تک یہ چلتا ہے 32.5 روپیہ مہر رکھ لو۔ بھائی یہ 32.5 روپیہ کون سی کائنات کا، کون سی دنیا کا، کون سے مرحلے کا تھا، اور یہ کون سا زمانہ، صدی کون سی تھی، ذرا یہ تو بتا دو۔ کون سا کوئی ہمارے پر دادا لکڑ دادا کا زمانہ 32.5 آج وہ سمجھتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں ارے جی بس 5,000 روپے رکھ لو۔ اچھا بعض اوقات کہا جاتا ہے جی شرعی مہر رکھ لو۔ شرعی مہر کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں کوئی مہر نہیں ہے، کوئی مہر شریعت میں فکس نہیں۔ ہاں کم سے کم مقدار ہے جو میں نے بتا دیا 7,300 روپیہ، یہ ہے کم سے کم مقدار، لیکن مہر ہونا کتنا چاہیے، شریعت نے ترغیب کتنی دی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب مہر زیادہ سے زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، تو اس کے اندر ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ مہر زیادہ سے زیادہ رکھواتے ہیں، ارے بھائی دینا دلانا کس نے ہے؟ جی مجمع کے اندر ٹینٹ کے نیچے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، تو یہ سارے سن لیں، 10 لاکھ 50 لاکھ 5 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ، یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ بات اٹھے گی، سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور سمجھ میں آئے گا ہاں بھئی یہ بہت بڑا فیملی والا، خاندان والا کوئی فرد ہے، یہ کوئی بہت مالدار والے۔ اور پھر وہ شوہر کے دماغ کے اندر کیا ہے، لڑکے والوں کے دماغ میں کیا ہے، ارے بھئی کس نے دینا دلانا، یا معاف کروا لیں گے اگر کوئی بہت ہی زیادہ دینداری ان کے اندر ہے بھی، اگر کوئی دین کا کچھ ادراک ہے بھی تو سمجھیں گے کہ بعد میں مہر معاف کروا لیں گے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اس نیت سے مہر زیادہ رکھنا کہ ہم نہیں ادا کریں گے، کسی مفتی مولوی کا فتویٰ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ کہ زنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مہر زیادہ رکھتا ہے صرف اور صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور نیت کے اندر یہ دماغ کے اندر بٹھا کے رکھا ہے کہ میں نہیں دوں گا یا مہر نہیں دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر وعید بیان فرمایا یہ زنا ہے، بدکاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے یہ الفاظ موجود ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ بعد میں بیوی سے معاف کرا لوں گا، یعنی مرد کی مردانگی کہاں چلی گئی؟ تو مرد ہو کر معاف کروا رہا ہے، شرم آنی چاہیے، کچھ حیا کرنا چاہیے، کچھ لحاظ پاس اور مروت ہونا چاہیے۔ وہ بیچاری عورت ہو کر معاف کر رہی ہے، وہ عورت ہو کر معاف کر رہی ہے اور تم مرد ہو کر کے معاف کرا رہے ہو۔ یہ سب باتیں پیدا کیوں ہوتی ہے؟ پیدا اس لیے ہوتی ہیں کہ دراصل مہر کے تقرر کی روح سے ناواقفیت۔ شریعت کا حکم یہ ہے حق مہر کتنا رکھا جائے، مرد کی استطاعت بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ریپیٹ، مرد کی شوہر کی استطاعت مالیہ، اس کی مالی استطاعت، اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر کو مقرر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیوی کے خاندان میں جو عرف ہے جزاک وہ اللہ۔ دیکھ لیا جی جائے۔ اس میں اب دو طرفہ بات ہے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہم نے یہاں پر 2 لفظ کہے، مرد کی حیثیت، یہ دونوں فوائد قیود ہیں، ان سے آگے قیود احترازیہ نکلیں گی۔ کیا مطلب؟ مرد کی مالی استطاعت۔ ٹھیک ہے، اگر فرض کریں ایک مرد ہے جس کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ، اور وہ کمائی کرتا ہے، جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس کی آمدنی ہے 1 لاکھ روپیہ، اور اب بیٹی والے لڑکی والے اس سے ڈیمانڈ کریں یا وہ دکھاوے کے لیے مہر مقرر کرے 50 لاکھ روپیہ، تو بالکل غلط ہے، شریعت کی روح کے خلاف ہے، اور واضح پتہ چل رہا ہے یہ ادا نہیں کرے گا، ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، ادا کر ہی نہیں سکے گا۔ لاکھ روپے تنخواہ ہے، کھانا پینا ہے، راشن ہے، گھر کے اخراجات ہے، قیام طعام لباس علاج معالجہ، سورہ نساء نے بیوی کے جو حقوق لازم کیے تم وہ بھی کرو گے تو کہاں سے تم 50 لاکھ، ایون کہ 10 لاکھ بھی کیسے کرو گے، ایون کہ 5 لاکھ بھی کیسے ادا کرو گے؟ تو یہ اگر مرد کی مالی استطاعت کے یہ خلاف ہو گیا۔ ادھر بیوی کا معاملہ کیا ہے؟ بعض اوقات انیق صاحب کسی عورت کے لیے 10,000 روپیہ مہر مقرر کرنا یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی عورت کے لیے 5 لاکھ روپیہ مہر مقرر کرنا یہ بھی کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہماری نوجوان بہن ہے جو ڈیفنس میں رہتی ہے، جو کسی اچھے پوش ایریا میں رہتی ہے، جس کا والد کھاتا پیتا ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، وہ اپنی آل اولاد کو آئس کریم کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے عام طور پر گھر کے اندر اچھے خاصے پیسے دے دیا کرتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ بیٹی اچھا خاصا کھاتی پیتی ہے، اس کا قیام طعام لباس علاج معالجہ ایک اچھے سٹینڈرڈ کے ساتھ، اب وہاں پر آپ مہر مقرر کریں 10,000 روپیہ، تو بھائی مہر تو زندگی میں ایک مرتبہ ملنے والا اعزازیہ ہے، اور آپ اس بے زبان پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟
اور اس کا وہ ایک رائٹ بنتا ہے، ایک حق بنتا ہے. جب اس کا رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے، تو آپ اس معصوم پر جبر کرنے کی راہیں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ ایک ہیوج اماؤنٹ ہو، اس کو پتہ چلے کہ میرا وقار ہوا، میرا استقبال ہوا، میرا اعزاز و اکرام ہوا. تو یہ 10,000 روپیہ ایسی. لیکن ایک پہاڑوں میں رہنے والی عورت ہے، جنگل اور دیہات میں رہنے والی عورت ہے، جس نے عام طور پر گندم کے چند دانے اور روٹی وہی کھاتی رہی، اگر وہاں آپ نے 10,000 روپے مقرر کیا، یہ بھی بہت سمجھا جائے گا ان کے عرف اور رواج، جیسا کہ آپ نے کہا. لیکن اگر یہ لڑکی ہے اور اس کی پھوپھی، اس کی والدہ، اس کی باقی بہنیں، اس کی خالائیں، وہ ایک اچھا خاصا پیکج اور اچھا خاصا ان کا مہر مقرر کیا جاتا رہا، تو آج آپ ان کے لیے 5-10 ہزار روپے کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ اس لیے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کیا؟ مرد کی مالی استطاعت بیوی کی حیثیت کے مطابق، اور اپنے دماغوں سے اس کو نکال دیا جائے کہ مہر کم سے کم رکھنا شریعت کا تقاضا ہے. اگر مہر کم سے کم رکھنا شریعت کا تقاضا تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مہر کیوں رکھا گیا، جو آج کے حساب سے بھی 4.25 لاکھ روپے بن رہا ہے؟ انیق صاحب اس زمانے کا وہ تنی کتنا بنتا ہوگا، آج کے حساب سے وہ 4.25 لاکھ روپیہ بن رہا ہے، اور یہ بھی ایک اچھا خاصا اماؤنٹ، ہیوج اماؤنٹ ہے آج کے حساب سے. تو 4.25 لاکھ روپے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر فاطمی مقرر کیا جا رہا ہے. تو پتہ چلا شریعت کا کہیں یہ تقاضا نہیں ہے کہ بیوی کا مہر کم سے کم رکھو. ہاں، شریعت کا تقاضا یہ ضرور ہے اتنا رکھو جو تم ادا بھی کر سکو، نیت بھی ادا کرنے کی ہو، تم آسانی کے ساتھ دے بھی سکو، اور پھر وہ جو بیوی ہے اس بیوی کے سٹینڈرڈ کو بھی سامنے رکھو. یہ شریعت کا اس مسئلے میں اصل فلسفہ ہے. اس روح کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فارمولا آپ نے بتا دیا، شوہر کی استطاعت اور بیوی کی مالی حیثیت، اس کے کزنز وغیرہ، جو اس کی خالزاد، پھوپھیزاد، چچازاد جو بہنیں ہیں، اس خاندان میں مہر عام طور پہ کتنا رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے. کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں. جناب، پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ جب نماز جنازہ امام صاحب پڑھاتے ہیں تو 3 تکبیر کہتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں، تو اس سے میرے کو پوچھنا یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ ہو جائے گی یا دوبارہ ادا کرنی پڑے گی؟ جناب والا یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں 3 تکبیریں ہوتی ہیں، حالانکہ 4 ہوتی ہیں. 4 ہوتی ہے. وہ چوتھی کو جس میں سلام پھیر رہے ہیں وہ اس کو الگ کاؤنٹ شاید کر رہے ہیں، جو سمجھ میں آیا. تو یہ نماز جنازہ تو بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں یہ. ہاں، لیکن اس میں انہوں نے یہ جو کہا کہ 3 تکبیریں، اگر یہ پوچھ رہے ہیں بعد میں کہ نماز جنازہ ہو جائے گی یا نہیں، تو ان کا شاید مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ 4 ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی نے ایک چھوڑ دی تو اگر ایک چھوڑ دی تو اب نماز جنازہ درست ہوگی یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ 4 تکبیرات ہونی چاہیے، اور یہ فرض کفایہ ہے، اور اسی طریقے سے نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے، بلکہ کرنا لازم ہے. لیکن اگر کسی نے اس طریقے سے ادا کر لیا کہ 3 تکبیریں ہوئیں، وہاں موجود ہیں، احساس ہو گیا ہے، تو نماز جنازہ دوبارہ دہرا لینی چاہیے. اچھا. لیکن اگر آپ نے نماز جنازہ پڑھا لی، لوگوں نے پڑھ لی، تدفین ہو گئی، تو بس اب وہ نماز جنازہ ہو گئی. اب اس کی فکر کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی دل کے اندر خلش برقرار رکھی جائے. بس اب وہ نماز جنازہ درست ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلیئر. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا ضعیف شخص جس کے لیے حج پر جانا ممکن نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت بھی ہے، تو کیا وہ اپنا حج کسی اور شخص سے کروا سکتا ہے جبکہ اس شخص نے اپنا حج ادا نہ کیا ہو؟ یہ جو بات انہوں نے کہی کہ ایک ایسا ضعیف شخص کہ جو مالی استطاعت رکھتا ہے مگر خود جا کر جسمانی طور پر حج کرنے کی سخت اور طاقت نہیں رکھتا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ شخص حج بدل کروائے گا. حج بدل کروائے گا نہیں، بلکہ حج بدل کروانا فرض ہے اس پر، یعنی لازم ہے اس پر شرعی طور پر. وہ حج کے فریضے سے تبھی جا کر کے بری ذمہ ہو سکتا ہے جب وہ کسی اور کو حج پر بھیجے. البتہ انہوں نے سوال کے اندر یہ پوچھا کہ کسی ایسے شخص کو بھیج سکتا ہے کہ جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، تو ایسے شخص کو نہیں بھیجنا چاہیے. ایسے شخص کو حج بدل کروانا چاہیے کہ جو اپنا حج فرض ادا کر چکا ہو. اگر کسی ایسے شخص کو اس نے بھیجا
جس نے ابھی تک اپنا حج فرض ادا نہیں کیا تو یہ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے. اللہ اکبر. مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو بھیج رہا ہے جس نے ابھی تک اپنا حج نہیں کیا. اور وجہ اس کی لاجک ظاہر ہے کہ واضح ہے کہ بھئی وہ اب تک اپنا فریضہ نہیں ادا کر سکا, اس نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا تو وہ پھر کسی اور کا فریضہ کیسے جا کر کے ادا کر وہ سکتا ہے؟ اگر اس نے اپنا فریضہ اس لیے ادا نہیں کیا کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو کیا وہ تب بھی وہ نہیں جا سکتا؟ تب بھی اس کا معاملہ یہ کہ یہ جو بھیجنے والا ہے نا, اصل مسئلہ اس کے اوپر ہے اس سلسلے میں, ٹھیک ہے, کہ اس کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کرنا مکروہ تحریمی ناجائز ہے. اچھا, جو بھیجنے والا ہے. چنانچہ اگر اس نے بھیج دیا اور وہ اگلا چلا گیا تو اگرچہ یہ ناجائز کام کیا, اگرچہ یہ غلط کام کیا, اگرچہ یہ خلاف شریعت کیا, لیکن بہرحال حج کا فریضہ ساقط ہو جائے گا اور حج اس کا اب اس کے بری ذمہ ہو جانے کے لیے کافی ہے اور ساقط ہو جائے گا. لیکن یہ طریقہ ناجائز ہے, غلط طریقہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب آپ حج کرا ہی رہے ہیں تو پھر ایسے بندے سے کروائیں کہ جو پہلے اپنا حج کروا چکا ہو, اس کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرنا چاہیے. بالخصوص اس میں ایک اور بات کا بھی خیال کرنا چاہیے, وہ یہ کہ ایسے بندے کا انتخاب کرو جو حج کی ٹریننگ یا حج کا طریقہ بھی صحیح طور پہ جانتا ہو. ایسے آدمی کو حج پر بھیجیں. ہاں, اللہ نے اگر آپ کو استطاعت مالیہ عطا فرمائی ہے, آپ اپنا حج کروا چکے یا کر چکے, یا کسی ایسے آدمی کو کہ جو پہلے اپنا حج کر چکا, نفلی طور پر اگر آپ کسی کو حج کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, وہ ضرور کرنا چاہیے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ الگ معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا ایک سوال ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے, لیکن اکثر لوگ مصیبت کے آنے کے بعد صدقہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں صدقے کی اہمیت کا نہیں پتہ. تو پلیز آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ مفتی صاحب بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے اور واقعتاً غیر معمولی اہم ترین نقطہ ہے, اور اللہ کرے ہمارے ناظرین و سامعین کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. یہ جو صدقہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. یعنی بالائیں, ایکسیڈنٹ, بیماریاں, اللہ بچائے, کینسر, ہیپاٹائٹس, آج کے دور کے اعتبار سے فالج, برین ٹیومر, خدا جانے کیا کیا, یہ ساری چیزیں قبل از وقت ٹالی جا سکتی ہیں دو طریقوں سے. نمبر ایک صدقہ, نمبر دو دعا. یہ صدقہ اور دعا مسلمان کا ہتھیار ہیں, اور یہ ایک ایسا زیور, ایسا ہتھیار ہے, اس کے ذریعے سے انسان اپنی عمر بڑھا سکتا ہے, اپنی زندگی میں اضافہ کروا سکتا ہے, اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں برکتیں پیدا کروا سکتا ہے, رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں صدقے سے متعلق بھرا ہوا ہے قرآن کریم, اور اللہ رب العزت نے اتنی غیر معمولی ترغیب دی ہے صدقے کے بارے میں, اتنی غیر معمولی ترغیب دی ہے کہ ترغیب دیتے دیتے, یعنی کہیں پر تو یہ فرمایا کہ صدقہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گندم کی بالیوں کی مثالیں ہیں, ایک ٹہنی, پھر اس میں 700 بالیاں, ایک بیج, وہ خدا جانے درخت بنتا ہے, پھر اس میں کتنی بالیاں آ جاتی ہیں, یہ بھی ہے, پھر یہ بھی ہے رزق میں اضافے کا ذریعہ, پھر اللہ تعالیٰ صدقے کی نشو و نما کرتا ہے, یہ سب. لیکن ایک آیت ایسی ہے کہ میں اس کو سوچتا ہوں, پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ لب و لہجہ کیا ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط. کیا کہا جا رہا ہے؟ مجھے قرضہ کون دے گا؟ میں قرضہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ یعنی اندازہ لگائے, اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قرضہ دو, پھر اللہ تعالیٰ آگے فوراً فرما رہے ہیں میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے دوں گا. اچھا, اضعاف کا مطلب ہی بڑھا چڑھا کر, پھر اس کے ساتھ کثیر کا لفظ آیا, کئی 100 گنا, کئی گنا بڑھا چڑھا کر, کئی گنا اضافہ کر کے میں واپس دوں گا. یہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے, یہ میرے اور آپ کے دماغ کا فطور ہو سکتا ہے. قرآن کا اٹل فیصلہ یہ ہے کہ خرچ کرو گے مال میں اضافہ ہوگا. مادہ پرست دماغ کیا کہتا ہے؟ دماغ کی بجائے پیٹ سے سوچنے کی عادت کیا کہتی ہے؟ ارے بھئی پیسے پہلے میرے پاس اتنے 1000 تھے, میں نے اس میں سے اتنے خرچ کر دیے, تو یہ تو پیسے کم ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں 99 کا چکر ہے, ہم تو مادہ پرستی, ہم تو یہ کیلکولیشن, ہم تو انگلیوں سے گنتی کرنے والے, ہم تو کوانٹٹی والے لوگ ہیں. لہٰذا ہم نے کہا پہلے بینک بیلنس میں اتنے کروڑ, اب اتنے خرچ ہو گئے, اب اتنے لاکھ تھے, اتنے خرچ ہو گئے, اتنے 1000 تھے, اتنے خرچ ہو گئے. ارے بھائی یہ آپ کی ہیڈیک ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا.
اللہ کہہ رہے ہیں میں تو نشو نما کرتا ہوں. سبحان اللہ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تلاش کیا کوئی شخص مجھے ایسا ملے کہ میں نے صدقہ کیا تھا تو میں غریب ہو گیا. اللہ فرمایا تلاش کرنے سے بندہ نہیں ملے گا. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کوئی شخص یہ کہے میں نے فلاں سن میں اپنی گلی کی بیوہ کو راشن دیا تھا تو میں غریب ہو گیا, مسجد میں چندہ دیا تو غریب ہو گیا, میں نے کسی کی مدد کر دی تھی میں غریب ہو گیا, میں نے کسی مہمان کو روٹی کھلا دی تھی میں غریب ہو گیا. یہ ضرور ملیں گے کاروبار کیا تھا نقصان ہو گیا, صحیح بات ہے. یہ ضرور ملیں گے مکان بنایا یار قرضہ چڑھ گیا, یہ ضرور ملیں گے بیٹی کی شادی کی قرضہ چڑھ گیا, یہ ملیں گے آپ کو کہتے ہوئے, کیونکہ یہ شادیاں نکاح تو شریعت نے آسان کی ہے نا, ہم نے تو اپنے وبال بنا لیے, خدا جانے اس کے اوپر کیا کیا ہم اپنے اوپر خود ساختہ بوجھ اپنے اوپر لادے بیٹھے. تو شادیوں کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, ملازمت کی وجہ سے میرے اوپر قرضہ آ گیا, سنا ہوگا, مگر کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا میں نے صدقہ اور خیرات کی تھی اور میں غریب ہو گیا. کبھی ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو یہ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. اور یہ جو بات انہوں نے کہی کہ ہم بلا کے آنے کے بعد صدقہ کر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی پہلے کرنا چاہیے, ہر وقت مسلسل کرتے رہنا چاہیے, ہر وقت کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں انیق صاحب ہمارے یہ پیام صبح کے ناظرین اللہ کرے کہ آج اس پروگرام کے توسط سے عادت بنا لیں کہ پرانے زمانے کے اندر ہماری نانیاں دادیاں بزرگ ان کے گھروں میں غلہ ہوتا تھا, جی ہاں, اور وہ ایک ڈبہ رکھتے تھے اور اس کے اندر پیسے ڈالتے رہتے تھے. تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ان کے پاس ایک تھیلا سا رہتا تھا, وہ جیسے پرانے زمانے کے بزرگوں کے زنبیل ٹائپ کی, ایک توشہ خانہ ٹائپ کا, ایک تھوڑا سا تھیلا ٹائپ کا, چمڑے کا تھیلا. وہ اس لیے کہ اس کے اندر انہوں نے مدات لکھی ہوئی ہوتی تھی, پیسے ڈالتے رہتے تھے, صدقے کی رقم, امانت کی رقم, قرض کی ادائیگی کی رقم. اس تھیلے اس ڈبے کا غیر معمولی فائدہ ہے. میں درخواست کروں گا اپنے تمام ناظرین و سامعین سے اس رواج کو زندہ کریں, سبحان اللہ. گھر میں وہ غلہ اور ڈبہ رکھیں. اچھا اس کا نقد فائدہ انیق صاحب یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ آپ کے پاس ضرورت مند مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں, اگر آپ کے پاس وہ ڈبہ رکھا ہوا ہوگا نا آپ انکار نہیں کریں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں, ہمارے پاس پیسے اویلیبل نہیں ہوتے, پیسے ہوتے نہیں ہیں, تو حالانکہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے یار یہ بھکاری آ گیا, یا یہ ضرورت مند آ گیا, یا یہ محتاج آ گیا, یا کسی کا کوئی مسئلہ سامنے آ گیا, دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیں, لیکن اس وقت رائٹ نو ایٹ دا سیم ٹائم, اس سمے, اس لمحے, اس مرحلے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے. اگر آپ نے وہ ڈبہ غلہ رکھا ہوگا, گاڑی کے اندر اگر آپ نے ایک چھوٹا سا خانہ بنایا ہوا ہوگا, آفس کے اندر اگر آپ کے پاس اس طرح کی چھوٹی تجوری ہوگی, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ اب اس کو دینے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا, سبحان اللہ, آپ فوری طور پر اس کی مدد کر لیں گے. ہاں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کی جو مدد کریں تو بہت زیادہ مدد کریں, نہیں, استطاعت کے مطابق ہے. ہر انسان اپنے طور پر جتنی مالی حیثیت رکھتا ہے خرچ کرے. اچھا ایک اور نقطہ بھی ہے ہمارے ہاں دماغوں میں, لوگوں کے اندر یہ جو صدقہ کرنا, جیسے انہوں نے سوال پوچھا, جب ہم یہ ترغیب دیتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے صدقہ تو مالدار لوگ کریں گے, سیٹھ لوگ کریں گے, پیسے والے لوگ. یہ اور غلط فہمی ہے, بالکل غلط اور خلاف شریعت کانسیپٹ. ارے بھائی غریب سے غریب آدمی, بہت زیادہ غریب آدمی, وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے اگر اس کو بھی اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہے. اب میں آپ کو اس سلسلے میں بھی نبوی ترغیبات بتا دوں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ, گھروں میں سالن تو بنتا ہی ہے, تو اس میں کچھ شوربے کا اضافہ کر لو. اور فرمایا کہ وہ ایک اور روایت میں ہے میرے لیے شوربے کا اضافہ کر دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے لیے شوربے کا اضافہ؟ فرمایا وہ جو کچھ تم نے شوربہ ذرا بڑھا دیا وہ نکال کر اپنے پڑوس والوں کو دے دو, سمجھ لو گویا کہ تم نے مجھے کھلا دیا. سبحان اللہ. غریب آدمی ہر آدمی کر سکتا ہے. 2 کھجوریں لے کر آیا, جزاک اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال ہے, جو صدقے کا انفاق, صدقات, خیرات, یہ سب جمع ہو گیا, اب ان 2 کھجوروں کو سب سے اوپر رکھو. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے, دل کا خلوص و اخلاص اللہ تعالیٰ بعض لوگ یہ بھی مفتی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم نے دے دی, اور وہ زکوٰۃ وہ صدقات واجبہ وہ تو دینی ہے, فرض ہے. تو پھر انفاق, صدقات, خیرات, یہ جو نظر ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ مسلسل ایک عمل بنا لینا چاہیے, عادت بنا لینی چاہیے. اور اپنے گھر والوں کو, اولاد کو, یعنی نسلوں میں یہ بات منتقل ہو کہ وہ دیتے رہا کرو. اور جو چیز تقسیم کی جاتی ہے
اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے. ہمیشہ اضافہ. اور ترتیب یوں ہے، اوپر سے آتا ہے، ٹھیک. آپ بانٹیں گے، جی. اوپر سے عطا کا سلسلہ جاری رہے گا. سبحان اللہ. ادھر بند کر دو گے، ادھر سے بھی رحمت کا سلسلہ بند ہو جائے گا. سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو وہاں سے آتا رہے، ادھر بانٹتے رہو، وہاں سے آئے گا، ادھر بانٹا جائے. یہ طریقہ ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ. میں بانٹنے والا، اللہ عطا کرنے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں ہم اپنے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. مقصد ان 2 دنوں میں یہ پروگرام کرنے کا صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی. ہمارے دین کے پاس زمین و آسمان کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں. اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.